بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ السلام علیکم۔ ہمارا آج کا سبق ہے پریزنٹ پرفیکٹ کنٹینیوس ٹینس، فعل حال مکمل جاری، یعنی کہ ایسا زمانہ جس میں کسی کام کا کرنا یا ہونا موجودہ زمانے میں ایک مدت یعنی کہ پیریڈ آف ٹائم یا ایک مقررہ وقت یعنی کہ پوائنٹ آف ٹائم سے جاری ہونا پایا جائے، فعل حال مکمل جاری کہلاتا ہے۔ دوسرے الفاظ میں یہ زمانہ ایسا زمانہ ہوتا ہے جس میں کام گزشتہ زمانے میں ہوا ہوتا ہے لیکن اس کے اثرات ابھی تک جاری ہوتے ہیں۔ مثلا میں صبح سے سبق یاد کر رہا ہوں، یعنی کہ اس زمانے میں مختصراً یہ سمجھ لیں کہ اس زمانے کے جملے میں وقت کی شرط پائی جاتی ہے۔ اگر جس جملے میں وقت کی شرط نہ پائی جائے تو وہ پریزنٹ کنٹینیوس کا ہو جاتا ہے، فعل حال جاری کا ہو جاتا ہے۔ جو جملہ فعل حال جاری کا ہوگا اس میں ہم از ایم آر لگائیں گے اور ورب کی چوتھی فارم لگائیں گے۔ اگر اس میں وقت کی شرط آ جائے جاری والے زمانے میں تو ہم اس کو پریزنٹ پرفیکٹ کنٹینیوس ٹینس میں شامل کرتے ہیں اور اس میں ہم سنس اور فار کے ساتھ ہیز بین اور ہیو بین لگاتے ہیں، پھر ورب کی چوتھی فارم لگا دیتے ہیں۔ اچھا جی، اس کی پہچان اردو کے فقرے آخر میں تا رہا ہے، تی رہی ہے یا رہا ہے رہی ہے کے ساتھ وقتی شرط، یعنی کہ اس کی دو پہچانیں ہیں، رہا ہے رہی ہے وقتی شرط کے ساتھ، تا رہا ہے تی رہی ہے یہ وقتی شرط کے ساتھ۔ اس کو اردو سے انگلش میں تبدیل کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ ہیز بین اور ہیو بین کے ساتھ ورب کی چوتھی فارم اور ان کے ساتھ سنس اور فار استعمال کیا جاتا ہے۔ ہی شی اٹ اور وحد نام کے ساتھ ہیز بین، جبکہ آئی وی یو دے اور جمع اسما کے ساتھ ہیو بین استعمال ہوتا ہے۔ اب آپ تھوڑا سا یہ سمجھ لیں کہ سنس اور فار ہم نے کہاں استعمال کرنا ہے۔ اگر وقت کی مدت دی گئی ہو تو فار استعمال ہوگا۔ مدت سے مراد یہ ہے کہ نقطہ آغاز بھی ہو نقطہ انجام بھی ہو تو فار استعمال ہوتا ہے۔ مثلا 10 سال سے، 20 منٹ سے، مثلا 9:40 سے کام جاری ہے، 20 منٹ ہم کہیں گے تو اس کا مطلب ہے 9:40 سے شروع ہوا، 10 بجے ختم ہو گیا، تو یہ مکمل مدت ہے۔ اگر فقرے میں کام کا نقطہ آغاز بتایا جائے لیکن کام کے نقطہ انجام کے بارے میں نہ بتایا گیا ہو تو ہم سنس استعمال کرتے ہیں۔ مثلا شام سے، میں شام سے بیٹھا پڑھ رہا ہوں، میں صبح سے پڑھ رہا ہوں، اب پتہ نہیں کیا ٹائم ہے۔ اگر ٹائم کا پتہ ہوتا نقطہ انجام کا تو ہم فار استعمال کرتے۔ 1947 سے، اب پتہ نہیں کون سا سال ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو جو چیز غیر واضح ہو، جہاں پر نقطہ انجام نہ ہو، وہاں پر ہم سنس لگائیں گے۔ جہاں نقطہ آغاز اور انجام دونوں ہو ہم اس کو مدت کہتے ہیں، ٹھیک ہے جی، پیریڈ آف ٹائم کہتے ہیں۔ اچھا، اب استعمال ہے ہمارے پاس سنس کا استعمال، یعنی کہ ہم نے سنس کہاں استعمال کرنا ہے۔ سنس ان الفاظ کے ساتھ آپ استعمال کریں گے: سنس مارننگ، سنس ایوننگ، سنس یسٹرڈے، سنس نون، سنس مڈ نائٹ، سنس 1940، سنس جنوری، سنس تھرسڈے، سنس 2 o'clock، سنس چائلڈہڈ، سنس یوتھ، سنس اولڈ ایج۔ اور فار 6 years، فار 10 years، فار 2 months، فار 2 weeks، فار 2 days، فار 2 hours، فار 15 minutes۔ یہ سنس اور فار کا استعمال تھا ڈیٹیل کے ساتھ، ان سے باہر جملہ نہیں ہوگا۔ مثال: بچہ 2 گھنٹے سے رو رہا ہے، دی چائلڈ ہیز بین ویپنگ فار 2 hours۔ اچھا، بچہ 2 گھنٹے سے نہیں رو رہا ہے، اس کو ہم ناٹ لگا دیں گے، باقی سارا وہی رہے گا۔ سوالہ فقرہ بنانے کے لیے ہم ہیز کو باہر لگا دیں گے۔ ہیز دی چائلڈ بین ویپنگ فار 2 hours، کیا بچہ 2 گھنٹے سے رو رہا ہے۔ اب اس کو سوالہ بنفی اکٹھے بناتے ہیں تو ہم بنائیں گے ہیز دی چائلڈ ناٹ بین ویپنگ فار 2 hours۔ یہ تھے ہمارے پاس ٹینس۔ اب اس کے ہم 10 کی بجائے صرف 5 جملے دیکھ لیتے ہیں تاکہ آپ کو آسانی ہو سکے۔ استاد 8 بجے سے پڑھا رہا ہے، دی ٹیچر ہیز بین ٹیچنگ سنس 8 o'clock۔ اسلم دوپہر سے پتنگ اڑا رہا ہے، اسلم ہیز بین فلائنگ کائٹ سنس نون۔ وہ 2 دن سے ورزش نہیں کر رہا ہے، ہی ہیز ناٹ بین ٹیکنگ ایکسرسائز فار 2 days۔ مریض 2 دن سے دوائی نہیں لے رہا ہے، دی پیشنٹ ہیز ناٹ بین ٹیکنگ میڈیسن فار 2 days۔ طالب علم 4 مہینے سے سخت محنت کر رہا ہے، دی اسٹوڈنٹ ہیز بین ورکنگ ہارڈ فار 4 months۔ اس میں آپ صرف 2 باتوں کو یاد رکھیں۔
ایک تو اس کے اردو کے جملے میں یا انگلش کے جملے میں وقت کی شرط پائی جاتی ہے، دوسرا اس ٹینس میں اور پریزنٹ کنٹینیوس ٹینس میں تھوڑا سا فرق ہوتا ہے۔ اگر وقت کی شرط نہ ہو، مثلا میں کرکٹ کھیل رہا ہوں، اس میں وقت کی شرط نہیں ہے، آئی ایم پلینگ کرکٹ آئے گا۔ اگر ہم کہہ دیں کہ میں 2 گھنٹے سے کرکٹ کھیل رہا ہوں، تو اس میں ہیز بین اور ہیو بین کے ساتھ آئی ہیو بین پلینگ کرکٹ فار 2 hours، تو ہم اس کو اس طرح کہیں گے۔ اگر یہ تو ہوتا کہ میں کرکٹ کھیل رہا ہوں، تو ہم کہیں گے آئی ایم پلینگ کرکٹ۔ تو امید ہے یہ ٹینس آپ کو سمجھ آیا ہوگا۔ اگر آپ کو یہ ٹینس سمجھ نہیں آیا، یا آپ نے کوئی بات پوچھنی ہے یا وضاحت کرنی ہے، یا پی ڈی ایف میں لیکچر یہ منگوانا ہے، تو اپنا واٹس ایپ نمبر ہمارے کمنٹس کے سیکشن میں لکھیے، ہمارے چینل کو سبسکرائب اور لائک کیجئے، بیل آئیکن کو دبا دیجئے، تو ہم آپ کے پاس انشاءاللہ اس لیکچر کو پی ڈی ایف میں بھی بھیج دیں گے، تاکہ آپ کو آسانی کے ساتھ سمجھ آ سکے۔ اس کی مزید پریکٹس کریں تاکہ آپ کو آسانی کے ساتھ یہ ٹینس سمجھ آ سکے۔ اوکے، اللہ حافظ۔